بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ۔ آج کا عنوان ہے ڈپریشن۔ یہ لفظ آج کل اتنا عام ہے، ہر کوئی بنا سمجھے بنا جانے اس کا استعمال کرتا ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ ڈپریشن بے بسی اور مایوسی کا نام ہے۔ جب بھی ہم کچھ سوچتے ہیں اور پلان بناتے ہیں کہ یہ کام میں اس طرح سے کر کے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لوں گی، لیکن ویسا ہوتا نہیں، پھر آپ اس ناکامی کے لیے خود کو اور دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اس طرح آپ فزیکلی اور مینٹلی اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں۔ اس ناکامی کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لینا کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر گھر، بچے اور خود ڈسٹرب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام پر بے انتہا مشکلیں آئیں، وہ ڈپریشن کا شکار کیوں نہیں ہوئے؟ کیا کوئی مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوتے ہوئے بے بس اور مایوس ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ کی ذات کو جانتے ہوئے اس کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے؟ ڈپریشن کی کئی وجوہات ہیں جو اس طرح سے ہیں: بہت زیادہ حساس ہونا، بہت انا پرست ہونا، مرضی کے خلاف بات برداشت نہ کرنا، غیر متوقع نتائج کو قبول نہ کرنا، ماضی کو حال سے بہتر سمجھنا، حال سے شکوہ ہی کرتے رہنا، پرفیکشن کو معیار سمجھنا اور پھر حسرت کا شکار رہنا۔ ان سب باتوں کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو مکمل نہ پہچاننا، تقدیر پر کمزور ایمان رکھنا، توکل اللہ کی کمی۔ جہاں اللہ سے تعلق کمزور ہوا، وہیں شیطان نے اپنا ڈیرا جما لیا۔ شیطان مایوس نے مایوس کر دیا۔ ناشکرا پن اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ہاتھ میں موجود نعمتیں معمولی لگنے لگتی ہیں، اور سوچ میں بس وہی چیز ہوتی ہے جو چاہیے یا جو ہمیں نہیں ملی ہوتی۔ وہی حسرت دل، دماغ، یہاں تک کہ جسم کو بھی جکڑ لیتی ہیں، اور ہم اپنی سوچ کے غلام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت بنائی جو آزمائش ہے۔ تم آزمائے جاؤ گے بھوک سے، خوف سے، مال کے نقصان سے، اولاد اور ہر نعمت کا ملنا نہ ملنا، ہر صورت آزمائش ہے۔ تم پر کوئی بوجھ تمہاری برداشت سے بڑھ کر نہیں ڈالا جائے گا۔ بوجھ ڈل جائے تو نماز اور صبر سے مدد لو۔ جو مجھ پہ بھروسہ کرے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ کون ہے جو بے قرار کے دل کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ پکارے؟ سوچیں، شیطان کا ڈپریشن میں جانا بنتا ہے؟ وہ مایوس ہے کیونکہ وہ نافرمان ہے، اور بے بس ہے کیونکہ جس کا اللہ نہیں اس کا کوئی بھی نہیں۔ الحمدللہ، ہمارے پاس تو اللہ جیسی ہستی کا ساتھ موجود ہے۔ کیسے ہم اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچائیں؟ اللہ اور اس کی کتاب سے رابطہ مضبوط کر لیں۔ ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھا کریں۔ ضروری نہیں کہ جو کوشش کی ہے اس کے نتائج وہی ہوں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں۔ کسی چیز کے نہ ہونے میں بھی خیر کا پہلو تلاش کیا کریں۔ اللہ کے بارے میں بہترین سے بہترین گمان رکھیں۔ مایوس کرنے والے اور بھڑکانے والے لوگوں سے اپنے مسائل ڈسکس نہ کریں، بلکہ ایسے لوگوں سے بات کریں جو آپ کو مثبت رویے کی طرف لے کر جائیں۔ حقیقت کو قبول کرنے میں جلدی کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے جملے اور سوچ ڈپریشن کی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو وہ یہ عمل کریں: اللہ سے رجوع کریں اور اللہ کی طرف دوڑیں۔ ہوپ گیورز اور موٹیویٹرز کی کمپنی میں بیٹھیں، تلاوت قرآن پاک سنیں اور بلند آواز میں تلاوت کیا کریں۔ تنہا رہنے سے پرہیز کریں۔ اپنے محسوسات کو لکھنے کی کوشش کریں، بھلے ہی بعد میں انہیں پھاڑ کر پھینک دیں یا جلا دیں۔
Check your thyroid level as well. تازہ پھل اور پانی بہت پئیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.